بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام فیس ٹو فیس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عید محمد. تو ناظرین, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عاصم امین صاحب, سینئر انالسٹ اور سینئر صحافی. تو آج کا جو موضوع ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ ہم نے لاہور 24 نیوز پر ہمیشہ عام عوام کی بات کی ہے. پنجاب کی 12 کروڑ عوام کی بات کی ہے, پاکستان کی 23 کروڑ عوام کی ہم نے بات کی ہے. تو یہ سب رمضان المبارک کا پہلا ہفتہ ہے, پہلا عشرہ بھی ہے, اور یہاں پر حکومتیں, جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں وہ رمضان سے پہلے بڑے دعوے کرتی ہیں کہ ہم یہاں پر عوام کو ریلیف دیں گے, جتنی بھی حکومتوں نے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ریلیف کے نام پر اس کے بعد میں جب حقائق سامنے آتا ہے تو اس میں عقل دنگ رہ جاتی ہے. اس میں عام آدمی کو بہت درکنار کہ اس کو ایک, اگر آپ کہہ رہے ہیں کلو چینی کا پیکٹ یا کچھ بھی مل سکے, کوئی بھی اس میں ریلیف نہیں ملتا. تو اسی پر ہم بات کریں. جی عاصم صاحب بتائیے گا, اب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے چارج سنبھالا ہے, تو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم آٹا دیں گے, چینی دیں گے, لیکن اب جب ہمیں فیلڈ میں جب آپ بھی گئے میں بھی گیا ہوں تو حقیقت اس کے برعکس دکھائی دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ٹھیک فرمایا. آپ نے انٹرو میں بہت ساری ایسی باتیں, تلخ حقائق جو ان سے وہ سامنے رکھے. جی دیکھیں, یہ مختلف ٹائموں پہ بہت ساری گورنمنٹ آئیں اور ہمیشہ نون لیگ نے عوام کے لیے سوچا کہ جیسے وہ سستے تندور آپ نے دیکھا ہوگا, وہ پیلی کالی ٹیکسیاں دیکھی ہوں گی, بالکل, اور بہت سارے ایسے پلان انہوں نے ماضی میں کیے اور ہمیشہ وہ ناکام ہی رہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ ماضی کو دیکھتے ہوئے یہ لوگ سبق کیوں نہیں لیتے کہ ہمارے پاس ایک بیڈ ایکسپیرینس رہا ہے, اس کو دیکھ کے ہم کچھ بہتر کر سکیں. اب جی مریم, ہم چلیں پچھلی باتوں کو تو نہیں اب اس پہ رونا دھونا کرتے ہیں کہ مریم بی بی دیکھیں, انہوں نے کہا جی لوگوں کی دہلیز پہ ہم آٹا دیں گے. دیکھیں مریم بی بی نے پہلے دن ہی اسمبلی میں بہت بڑے بیانات دیے تھے, جی میں یوتھ کے لیے یہ کروں گی, غریب کے لیے یہ کروں گی, لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا. ہم رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اور یہ ایسا مہینہ ہوتا ہے جی محمد صاحب کہ پوری دنیا میں مسلمان ملکوں میں لوگوں کو, غریب لوگوں کو ریلیف دیا جاتا ہے. جو چیز 10 روپے کی ہوتی ہے نا, وہ کوشش 5 روپے کی نہیں ہوتی تو 7-8 روپے کی ضرور ہوتی ہے. اچھا عاصم صاحب, ہمارے یہاں صرف میں ایک بات کو آپ کی روکتا ہوں جی, ہمارے یہاں بدقسمتی سے کیا ہوتا ہے, جو چیز 10 روپے کی ہوتی ہے وہ پتہ لگتا ہے رمضان سے ایک دن پہلے وہ 20 روپے کی ہو گئی. اتنی زیادہ جمپ لگتا ہے, اور کوئی نہیں ہے کہ ان کو پوچھنے والا ہو, کنٹرول کرنے والا ہو. 200 کے قریب پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹا سا لاہور ہے, کیا کنٹرول نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں, بالکل کنٹرول کرتے ہیں. کیا چیز نہیں ہو سکتی. یہاں پر جو آپ نے بات کی تھی, یہاں پر میں نے ایک جملہ دراصل میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. یہاں پر اب دوسرے ممالک, آپ نے مسلم دنیا کا ذکر کیا, ہم یہاں پر دوسرے نان مسلم کنٹریز کا بھی یہاں پر مینشن کرتے ہیں کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک آ گیا یا مسلمانوں کا اسلامی تہوار ایسا آ جاتا ہے, وہ بالکل اکوموڈیٹ کرتے ہیں کہ ہر چیز اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کو وہ مزید کم کر دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر ایسا جی آپ یہ دیکھیں کہ کینیڈا کا آفرین ہے اس بندے پہ, کینیڈا کے وزیر اعظم کی فوٹیج آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ وہ خود راشن اکٹھا کر کے مسلمانوں کے ساتھ, کمیونٹیز کے ساتھ بیٹھ کے خود پیک کر کے ان کو تقسیم کر رہا ہے. بالکل. اچھا یہ بتائیے گا, سوری, آٹے کا تو آپ نے ڈسپلے بھی دیکھا ہوگا کہ یہاں پر ان کو فوٹو سیشن کا بڑا شوق ہے. یہاں پر دیکھیں, ابھی جب ہم دیکھ رہے تھے شہباز شریف صاحب نے ووٹ کاسٹ کیا, اب جب ووٹ کاسٹ کیا تو وہ تقریباً 30 سیکنڈ تک انہوں نے ووٹ کو رکھا ہے. تو اس کا مطلب ہے اس فیملی کو ایک فوٹو سیشن کا بڑا شوق ہے. جب آپ سیک اس کو دیکھتے, بوری دیکھتے, اس میں باقاعدہ طور پر جو تصویر کا ڈسپلے کیا گیا ہے. اب بتائیے گا کہ کتنا آٹا انہوں نے تقسیم کرنا ہے, 50 لاکھ, 60 لاکھ, 70 لاکھ. اگر 50 لاکھ کی سر اگر ایوریج اگر ہم رکھ لیتے ہیں تو ایک سیک کے اوپر کم از کم کوئی نہ کوئی کاسٹ تو آئی ہوگی نا, پرنٹنگ کی کاسٹ آئی ہوگی 10 20 30 40. جب آپ اس کو ملٹیپلائی کریں. آپ نے ٹھیک فرمایا. ایک صحافی نے کل مریم بی بی سے سوال کیا اور مریم بی بی کو بہت غصہ لگا. اس نے کہا جی آپ پنجاب حکومت کے یہ پیسے ہیں, تصویر نواز شریف صاحب کی لگا کے تو آپ اس کو تقسیم کر رہی ہیں اور اپوزیشن بہت تنقید کر رہی ہے. اس نے کہا جی پنجاب کس کا ہے, میں کس کی ہوں, نواز شریف کی. تو کرنے دے, تنقید کرتے ہیں تو کریں پہ. ان کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک سائڈ پہ دیکھیں کے پی کے میں
آٹا تقسیم کیا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے نیچے کریڈٹ جو دیا نا وہ کے پی کے گورنمنٹ کو دیا، حالانکہ یہاں انہوں نے نواز شریف صاحب کو دے رہے ہیں. تو ہماری دیکھیں بدقسمتی ایسی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ، جیسے آپ نے بات کی ہے، اپنے آپ کو ہائپ دینے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم جی بہت کام کر رہے ہیں، جی ہم آٹا تقسیم کر رہے ہیں، ہم راشن تقسیم کر رہے ہیں. آپ راشن کی سن لیں جہاں سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا. جی اب روز انٹرنیشنل ٹی ویز پہ آنا شروع ہو گیا ہے کہ لوگوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں. جو پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم گھر گھر راشن پہنچائیں گے، وہ ناکام ہو گیا. اس کی تو وہ تو نفی ایگزیکٹلی. دوسرا، جس جگہوں پہ بیٹھے ہیں وہاں لائنیں لگی ہیں، 2 سے 4 گھنٹے لوگوں کو وہاں لائن میں قطار میں کھڑا کیا جاتا ہے، خواتینوں کو، بزرگوں کو. اس کے بعد کہا جاتا ہے کل آئیے گا، آج آپ کی باری نہیں آئی. وہ 4 سے 5 دن روز چکر لگا رہے ہیں. تو یار یہ بہت بڑی بھائی ضلالت ہے. لوگوں کو آٹا نہیں ملا، لوگوں کو راشن نہیں ملا. تیسرا کام انہوں نے کہا جی کہ ہم ماڈل اتوار بازاروں میں لوگوں کو ریلیف دیں گے. آلو، پیاز، ٹماٹر، 3 چیزوں پہ ریلیف دیا 25%. اچھا. باقی جو میجر چیزیں تھیں جو ضرورت ہے لوگوں کی، آٹا، گھی، چاول، مسالہ جات، کوئی سبسڈی نہیں ہے. وہ بھی چند ایک بازاروں میں اے سی صاحبہ جاتی ہیں، فوٹو شوٹ کرتی ہیں اور گھر چلی جاتی ہیں. ہاں جو احسان بھٹا صاحب بھی جاتے ہیں جو فیکٹری انڈسٹری. تو یہ ہے ہمارے ملک کا حال ہے. اچھا سر، 2 چیزیں یہاں پر ایڈیشن. جی، پہلی بات، جو کچھ بھی دعوے کیے گئے وہ تو حقیقت کے برعکس ہے، ایسا کچھ بھی نہیں دکھائی دیا. اب جو لائنوں میں لگا ہوئے، اب یہاں پر ایک چیز، ہمارے ناظرین یہ پروگرام سن رہے ہیں لاہور 24 نیوز کی جو آڈینس ہے جی، اب اس میں ایک چیز جو ویری امپورٹنٹ، اب یہ جو آٹا دیا جا رہا ہے جسے، یہ ان کو دیا جا رہا ہے جن کا نام بے نظیر انکم سپورٹ میں ہے. صرف وہ اہل ہیں، ادروائز کوئی دوسرا عام بندہ آٹا وہ لینے کا اہل نہیں ہے. یہ سب کلیئر ہو گیا. اس کے بعد رمضان بازار، اتوار بازار کا آپ نے ذکر ہے، جو ماڈل بازار ہے لاہور میں اس وقت تقریباً 10 کے قریب ماڈل بازار ہے. کیا 1.5 کروڑ والی آبادی والے شہر میں 10 ماڈل بازار کافی ہیں؟ نہیں جی، یہ تو ایک مذاق بن گیا. پہلے تو جو آپ نے بات کی بے نظیر انکم سپورٹس کی، تو یہ بھی غلط ہے سراسر. جو ہم نے قطاریں دیکھی ہیں نا اتوار بازاروں میں، بے نظیر انکم سپورٹس والے خواتین کی ہیں کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا نام لسٹ میں نہیں ہے، حالانکہ وہ پرچی دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمیں یہ پیسے ملتے ہیں. یہ بھائی ہوتا کیا ہے؟ آپ بھی اتنی دیر ہو گئی فیلڈ میں، ہم بھی ہو گئے ہیں. یہ جو ہماری بیوروکریسی ہے نا، اور اس کے نیچے رہنے والے کام کرنے والے لوگ، یہ صرف اور صرف سرکاری عملہ بھائی اپنا پیٹ پالتا ہے. اور یہ ان لوگوں کو ابلائج کریں گے جو ان کے رشتہ دار ہوں گے، جو ان کے دوست یار ہوں گے، یا دوست یاروں کے آگے رشتہ دار ہوں گے، آگے جاننے والے ہوں گے. یہ آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں. بالکل صحیح. مریم نواز کو ہم آج کے پروگرام سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر آپ ایسا کوئی نیک عمل کرنا چاہتی ہیں تو خدا انسانیت کی تذلیل نہ کریں. اور دوسرا کام، اس کو پرائیویٹ کریں. ایسے لوگوں کے ہاتھ میں یہ چیزیں دیں جو میرٹ کے ساتھ لوگوں میں تقسیم کریں. آپ کی بیوروکریسی کے نیچے رہنے والے ملازمین نے کچھ نہیں دینا غریب آدمی کو. بالکل صحیح بات. یہ لکھی بڑی باتیں ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ادارے جو ان سے ہیں وہ برباد ہو گئے ہیں، اور اس میں کام کرنے والے ملازمین وہ دن رات اوپر چلے جا رہے ہیں. ان کے اندر اتنا کو پیسہ جا چکا ہے. یہ ملک ایسا ہے کہ اس میں جو سرکاری ادارے میں کام کرنے والا ہے وہ دن بہ دن امیر ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. اور خدا را دیکھیں، ہم نے، میں ایک بات اس آپ کے پروگرام میں ایڈ کرتا ہوں، ہم نے پچھلے ماضی میں کئی پروگراموں میں کہا کہ آپ ایسا ریلیف رکھیں، جیسے آپ نے بات کی کہ 10 ماڈل بازار جو ان سے ہیں، وہ اتنی بڑی آبادی کیسے مینیج کرے گی؟ نہیں کر سکتی. آپ ایک سبسڈی دیں، ہر محلے میں ہر سٹور پہ وہ چیز مہیا ہو اور اس ایک ریٹ پہ ہو، اس پہ عمل درآمد ہو سختی سے. اب دیکھیں نا، 200 مجسٹریٹ ہے، ککھ وانٹتے پہ کیا کر رہے ہیں وہ تو صرف برائے نام ہے.
بس اپنی تنہائیں ہیں, جاتے ہیں, وہی آپ کی بات 2-3 فوٹوگرافر بھی ان کے اپنے ہوتے ہیں, وہی تصویریں اتارتے ہیں, وہی میڈیا کو بھیج دیتے ہیں, لو جی بلے بلے ہو گئی جی, اور وہی میڈیا چلا دیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ جی چلا دیتے ہیں جی, آج اے سی صاحب نے یہ کر دیا, مجسٹریٹ نے یہ کر دیا, فلانے نے یہ کر دیا, بس. لو یہ خدا رہا یہاں پر حکومت پنجاب سے, حکومت پاکستان سے, یہ اس پروگرام کی وساطت سے یہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا رہا انسانیت کی تذلیل نہ کریں. اگر چاہتے ہیں کہ عوام کے لیے کچھ کرنا, عوام کو سستے داموں اور شیخ اردونوش کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے, تو سب سے پہلے ان اداروں کا, ضلعی حکومتوں کا احتساب کرنا ہوگا اور افسران کا احتساب کرنا ہوگا. پھر ہی یہاں پر شیخ اردونوش کی جو دستیابی ہے وہ سستے داموں ہو سکے گی. آج کے پروگرام میں اتنا. اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری کیمرہ مین ٹیم کو اجازت دیجیے گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.